آپ کی طبیعت میں اسی طرح مزاح ہے، آپ کی طبیعت میں اسی طرح وہ خوشگوارپن ہے۔ میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کوئی چار جملے کوئی کہے یا کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، وہ بیسیکلی میں اس کے چہرے پہ نہیں مسکراہٹ لا رہا ہوتا، میں اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا رہا ہوں۔ تو یہ پیراڈائم شفٹ کس طرح سے ہے؟ اس پیراڈائم میں بہت زیادہ ہاتھ ہے اس مشق کا جو میری بطور افسانہ نگار ہوئی۔ میری پہلی کتاب بھی افسانے کی تھی، چھار جی کے نام سے۔ اتنا کانفیڈنس کیسے آیا کہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے آپ لاہور آ گئے؟ اس کے پیچھے بھی افسانہ ہی تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ فیملی الگ ہو گئی، تھیٹر الگ ہو گیا؟ یہ انڈیا کی فلموں میں ایسی ایسی بےہودگی پسند کر جاتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ بےہودہ سین چلے تو لوگ ہنس ہنس کے بحال ہو جاتے ہیں۔ اچھا وہ چونکہ سلمان خان کر رہا ہے نا، وہ ہمیں افتخار ٹھاکر کرے یا طارق ٹیڈی کرے، یہ چونکہ یہ تو اس کیلیبر کے ہم سمجھتے نہیں نا۔ کنٹینٹ جو ہے وہ دن بہ دن کہا جا رہا ہے کہ گرتا جا رہا ہے کہ ہمیں اچھا مواد دیکھنے کو، صاف ستھرا، وہ پی ٹی وی دیکھے۔ ٹھیک ہے، اور مزے کی بات ہے کہ وہ سب سے زیادہ ڈاؤن جا رہا ہے پی ٹی وی، دیکھا سارا وہی مواد جا رہا ہے جس پہ اعتراض ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو اکثر کہا جاتا ہے کہ جس نے غربت میں زندگی گزاری ہو، جس نے زندگی کی تلخی اور سختی جھیلی ہو، اس کی طبیعت میں بھی سختی آ جاتی ہے، اس کے مزاج میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ مگر ہمارے ساتھ ایک ایسے مزاح نگار موجود ہیں جو بالکل ہی خوشگوار طبیعت کے مالک ہیں، اور ان کی طبیعت میں آپ کو مزاج چھلکتا نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب بولتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اپنی باتوں میں، اپنی بات کے سحر میں آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم گلین و خیز اختر صاحب سے۔ سر بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر آپ کی شخصیت کی پہچان جو ہے وہ ایک مزاح نگار کی حیثیت سے ہے، آپ ڈرامہ نگار بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، لیکن لوگ آپ کو ایک مزاح نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ سر آپ نے تو بڑی مشکل زندگی گزاری۔ آپ نے کہا کہ آپ 1100 روپے پہ کام کرتے تھے، اور 1100 روپے آج کے زمانے کے 1100 روپے، داتا دربار پہ سوتے تھے، وہیں سے لنگر سے کھانا کھاتے تھے، اور بھی بے شمار سختیاں آپ نے جھیلیں، غربت میں آپ نے زندگی گزاری، مگر آپ کی طبیعت میں سختی نہیں آئی۔ آپ کی طبیعت میں اسی طرح مزاح ہے، آپ کی طبیعت میں اسی طرح وہ خوشگوارپن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ صحیح آپ نے کہا کہ 1100 روپے اس دور کے 1100 روپے، یعنی 25 سال پہلے کے 1100 روپے آج بھی وہ 1100 روپے ہیں، یعنی آج بھی ان کی اوقات اتنی ہے، وہ اس وقت بھی اتنی تھی، آج بھی اتنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں مزاح جو ہے وہ میرا شوق تھا لکھنا، پھر میرا وہ شوق پیشہ بن گیا، پیشہ میری مجبوری بن گئی، تو اس لیے مجھے اب ظاہری بات ہے مزاح میں زندہ رہنا پڑتا، میری روٹی روزی کا انحصار اسی ہے۔ عام طور پہ سختی آ جاتی ہے نا سر؟ میں بتاتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ تو کہانی کار تھا، افسانہ میرا پیار تھا، افسانہ میری محبت تھی۔ شاعری میں نے کی، شروع میں بڑا جنون تھا شاعری کا، مشاعروں میں جانا۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں لاہور میں آ کے بھی میں نے مشاعرے بہت پڑھے، تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں جب مشاعروں میں جاتا ہوں تو میں اگر اس کی 5 رو ہیں کہ آگے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے 5 رو بنے، 5 قطاریں بنی ہوئی ہیں، تو میرا نمبر کوئی تیسری یا چوتھی قطار میں آتا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا جب میں مزاح لکھتا ہوں تو میں پہلی رو میں آ جاتا ہوں۔ تو اس وقت پھر میں نے یہ راستہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے چوتھی رو میں نہیں جانا، یہ ٹھیک ہے کہ جو پہلی رو میں ہے، پلس یہ کہ جس طرح میں نے اپنی سخت زندگی گزاری، میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کوئی 4 جملے کوئی کہے یا کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، وہ بیسیکلی میں اس کے چہرے پہ نہیں مسکراہٹ لا رہا ہوتا، میں اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا رہا ہوتا۔ تو وہ خوشی کی جو کیفیت ہے وہ میرا خیال ہے مجھے شاعری میں بہرحال مجھے کوئی دکھ کا اظہار کرنا پڑتا تھا، شاید میں مزاحیہ شاعری کی طرف آ جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن جو میں کرتا تھا شاعری وہ یہی تھی، میں اجڑ گیا، میں برباد ہو گیا، درد، اور اس وقت یہی رواج تھا، شاعری اس ٹائپ کی چلتی تھی۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے مزاح کی طرف آنا، بالکل آ گیا۔ بالکل ٹھیک۔ نہیں، یہ جو پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے، اگر ہم آپ کی کوئی سیریس تحریر پڑھیں تو وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ بندہ مزاح بھی کرتا ہوگا، یہ بندہ اس طرح مطلب کہ جغت بھی لگا دیتا ہوگا، اور اگر آپ کی دوسری تحریر پڑھیں ہم، ٹھیک ہے، جس میں مزاح ہے، جس میں آپ مختلف مشاعروں میں آپ کرتے ہیں، تو وہ لگتا نہیں کہ یہ بندہ سیریس بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ پیراڈائم شفٹ کس طرح سے ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اس پیراڈائم میں بہت زیادہ ہاتھ ہے اس مشق کا جو میری بطور افسانہ نگار ہوئی۔ میری پہلی کتاب بھی افسانے کی تھی، چھار جی کے نام سے۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملے، اگر میری معاشی ضروریات پوری ہو جائیں جو میری مزاح لکھنے سے پوری ہو رہی ہیں، اگر وہ میری معاشی ضروریات پوری ہو جائیں تو ہو سکتا ہے میں مزاح چھوڑ دوں، میں صرف کہانی لکھوں۔
وہ کہانی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو عجیب لگتی ہے، اصل میں مزاح جو میرے پرانے دوست ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو میرا مزاح عجیب لگتا ہے کہ میں تو ایک سیریس چیز لکھنے والا بندہ تھا، میں تو افسانے لکھتا تھا، ناول لکھتا تھا، کہانی لکھتا تھا، داستان گو تھا، تو یہ میں کدھر آ گیا ہوں؟ تو چونکہ نئے جاننے والوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ میں مزاح لکھتا ہوں، میں مزاح نہیں لکھتا تھا، میں تو 100% سیریس کنٹینٹ لکھتا تھا۔ تو یہ وہ جو شوق ہے مزاح لکھنے کا، میرے اخبار کی مجھ سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کا مزاحیہ آرٹیکل آئے، میرے جہاں ڈرامے چلتے ہیں میرے پروڈیوسر کی یا ڈائریکٹر پروگرامز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ مزاحیہ دیں، فلم مجھ سے مزاحیہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سیریس لکھوائیں، وہ میں بہت کم پیسوں میں لکھ دوں گا، لیکن وہ کوئی مانتا نہیں۔ تو یہ چونکہ میری روٹی روزی کا ذریعہ ہے اس لیے یہ ہے، ورنہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ دوسرا جو مجھ میں ایک کردار بیدار ہوتا ہے سیریس، میں 100% اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ ملتان سے لاہور آ گئے اور کوئی آپ کا سیٹ اپ نہیں تھا لاہور میں، کسی قسم کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی نوکری نہیں تھی، اتنا کانفیڈنس کیسے آیا کہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے آپ لاہور آ گئے؟ میرے میں کوئی کانفیڈنس نہیں تھا، بالکل نہیں، کانفیڈنس آیا ہی نہیں تھا، اور وہ چھوڑ چھاڑ کے آنا ایسے تھا کہ وہ بھی دیکھیں اس کے پیچھے بھی افسانہ ہی تھا۔ میری پہلی کتاب افسانوں کی چھار جی کے نام سے میں نے لکھ لی، لیکن کچھ چھاپتا نہیں تھا، تو کسی نے بتایا کہ یہ پبلشنگ کا سارا کام عموماً اس دور میں بھی لاہور میں ہی ہوتا تھا، کسی نے بتایا کہ لاہور میں اگر آپ جائیں تو وہاں 18,000 روپے میں کتاب چھپ جاتی ہے، یہ 18,000 روپے تو میرے پاس نہیں تھے، سو سفر باندھا لاہور کا، یہاں آیا، بڑی والدین نے مخالفت کی کہ نہیں آنا، یہ کہ نہیں جی میں نے جانا ہے۔ اچھا، وہ کہنے لگے کیا کرو گے جا کے؟ کہ نہیں، میں نے کہا کچھ بھی کر لوں گا۔ میرا ایک دوست تھا یہاں پہ، وہ ایک فیکٹری میں جاب کرتا تھا، اس کی تنخواہ 1,200 روپے تھی، اس نے کہا وہاں آ جاؤ، 1,100 روپے پہ میں تمہیں بھی لگوا دوں گا۔ تو میں گھر سے تقریباً فرار ہو کے 55 روپے میری جیب میں تھے، ٹھیک ہے، تو اسی چکر میں آیا کہ میں اگر یہ پورا میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ اگر میں 1,100 میں سے 500 روز بچاتا رہوں، اس کا مطلب ہے 1.5 سال 2 سال بعد میں اپنی کتاب لا سکوں گا، ٹھیک ہے، اتنے پیسے بچا کے میرے پاس 18,000 روپے ہو جائیں گے، میں کتاب لے آؤں گا۔ یا ایک اور بھی پلان تھا کہ میں پبلشر کے پاس جاؤں گا، اسے کہوں گا آپ کی مہربانی میری یہ کتاب چھاپ دیں، تو قسطوں میں مجھ سے پیسے لیتے رہیں، یا اسے کہوں گا ہاف ابھی لے لیں ہاف بعد میں لے لیں، کوئی اس ٹائپ کے جیسے پلان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں سے آتے ہی میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کتاب کے لیے پیسے جمع کروں گا۔ اعتماد تو بالکل نہیں تھا، اعتماد ہوتا تو مجھے داتا صاحب سونے کی ضرورت نہ پڑتی، پھر میں کوئی ایسا چکر چلا لیتا، کہیں نہ کہیں کسی کے پاس ایڈجسٹ ہو جاتا، کوئی اور جاب کر لیتا، کتاب کا خیال دل سے نکال دیتا۔ اعتماد تو مجھے، میں آپ کو بتاؤں، اب بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا اپنی بات میں بہت زیادہ پر اعتماد ہونا، وہ ایک شاید میرا خیال ہے آپ بھی چونکہ سرائکی بیلٹ سے آپ کا تعلق ہے، بالکل ایسے ہی، ہم جو ملتانی لوگ ہیں نا، ہم میں شاید کبھی اعتماد اتنا آ ہی نہیں سکتا۔ ہم سے تو کوئی پیار سے بات کرے نا تو ہم وہ اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، بچھ جاتے ہیں، یار کسی نے پیار سے بات کی ہے۔ اور اسی طرح میں کہتا ہوتا ہوں ملتانیوں کا کینہ جو ہے وہ صحرائی علاقہ ہے نا، دل صحرا کی طرح وسیع ہے، کینہ وہی صحرائی جانور اونٹ کی طرح ہے، تو وہ اعتماد تو خیر ابھی بھی نہیں آ سکا۔ مجھ سے آپ 2 منٹ پیار سے بات کریں گے تو میں کہوں گا بسم اللہ جناب، میں سارا کچھ آپ کے سامنے نچھاور کر دوں گا، تو اس کو آپ اعتماد کہہ لیں یا اس کو خوش فہمی کہہ لیں میری، وہ ہے۔ باقی میں اب بھی وہی کوشش کرتا ہوں زندگی کی تگ و دو کے لیے، وہ اللہ نے کوئی تھوڑا حالات میرے بہتر کر دیے ہوئے ہیں، تو میری یہی خواہش ہے کہ یہ محنت کا جو ایک سلسلہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے بیدار رکھا ہے نا، میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، سچی بات ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو پھر میری ارننگ ہونی ہے، پھر میرا گھر چلنا ہے، بالکل ٹھیک، تو اس کے لیے میں کوشش کرتا رہا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ ایک کہانی میں چاہ رہا تھا آپ سنا دیں، جو آپ اپنی اخبار خود ہی چھاپتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر آپ شیئر کریں۔ میرا اس میں یہ تھا جی کہ یہ تقریباً کوئی 15 16 18 19 سال پہلے کی بات ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میرا کالم کہیں چھپے، تو میں نے مختلف اخباروں کو بھیجنے، مزاحیہ کالم بھیجنے، منتیں ترلے، نہیں چھپتا تھا، فیس بک ہوتی نہیں تھی، تو میں نے بڑا سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں نے اخبار کیوں نہ ہم ادبی اخبار شروع کریں، میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، تو پھر میں نے خود ہی اپلائی کیا اخبار کے لیے، اس کا نام تھا مکمل، مکمل، وہ مجھے ڈیکلیشن مل گیا۔
ڈیکلیریشن ملا تو اب جو مجھے میری جو روزی روٹی ہوتی تھی, آمدن ہوتی تھی, مجھے جو تنخواہ ملتی تھی اخبار سے نہیں, ایک ادر سورسز, وہ میں نے جمع کرنی. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا میرے پاس مغل پورے میں, تاج پورہ اسکیم میں. ٹھیک ہے. وہاں میں نے ایک چھوٹی سی ٹیبل پہ پیسٹنگ ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے, اخبار کی پورا. کمپیوٹر تھا میرے پاس, پرنٹر نہیں تھا. کمپیوٹر پہ میں نے ساری خبریں, ادبی ٹی ہاؤس چلا گیا, دوستوں سے مل لیا, ادھر ادھر سے ساری خبریں کمپوز کرنی. اور اچھرا شاپنگ سینٹر میں ایک بندے کے پاس پرنٹر تھا, وہاں سے میں نے اس کا پرنٹ نکلوانا. ٹھیک ہے. اس کی سرخیاں بنانی, اس کی لے آؤٹ, اس کا ترتیب دینا. پھر اپنے کمرے میں رات کو اکیلا ہی میں ہوتا تھا, خود ہی کمپوز, خود ہی ڈیزائننگ, خود ہی اس کو سارے اسے گم سے اس کو جوڑنا سارا. ٹھیک ہے. برا حال ہو جاتا تھا. جب وہ ہو جاتا تھا تو پھر میں اس کو لے کے جاتا تھا پرنٹر کے پاس, وہاں سے اس کو چھپوانا. اس دور میں 500 کی تعداد میں وہ چھپتا تھا, 4 صفحوں کا اخبار تھا. چھپنے کے بعد پرنٹر مجھے کہتا تھا ہمارے پاس ادھر بائنڈر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کو نا فولڈ کر دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, 50 روپے لیں گے. تو میں نے کہا نا بھائی یہ نہیں کرنا, 50 روپے میں کیوں دوں. سو سارا اخبار لادنا موٹر سائیکل پہ اور اپنے ادھر ہی کمرے میں لے آنا, اور ساری رات بیٹھ کے اس کو فولڈ کرنا. واہ, 3 فولڈ نہیں بلکہ 4 فولڈ کہتے ہیں, زبردست. یعنی میں نے پوسٹ کرنا ہوتا تھا نا. اچھا, جب وہ اخبار سارا فولڈ کر لیتا تھا, پھر اس 500 اخبار سے میں 50 اخبار علیحدہ کر لیتا تھا. 450 اخبار پہ اب ٹکٹ لگانے ہوتے تھے, یعنی ان کو بک پوسٹ کرنے ہوتے تھے نا سب کو, رائٹرز کو ادھر ادھر سارا. ان کے ایڈریسز میرے پاس تھے. ایک تو ان کے ایڈریسز کی چٹیں میں نے نکلوائی ہوئی تھیں, ایک تو وہ میں اخبار کی پیشانی پہ پیسٹ کرتا تھا. پھر وہ جو ٹکٹ ہوتے ہیں لگا لگا کے پانی پہ ساری رات, اس کو پھر میں نے ایک بوری میں ڈالنا, اور اگلے دن وہ بھری ہوئی بوری میں جی پی او لے کے جاتا تھا, وہاں ان کو جمع کرا دیں. اب 50 اخبار میرے پاس ہوتے تھے. سو اگلے دن پھر میں اطمینان سے نیند پوری کر کے اٹھتا تھا, بہترین کپڑے پہنتا تھا, خود ہی استری کرتا تھا, وہ خود ہی اپنے کمرے میں دھو لیتا تھا کپڑے. ان کو استری کر کے پہن کے ٹائی شائی لگانی, ہاتھ میں بیگ پکڑنا, اس میں 50 اخبار رکھنے اور ٹی ہاؤس پہنچ جانا. تو وہاں پہ ایسا ہی لگتا تھا یہ بہت بڑے کو نیو یارک ٹائمز کا مالک آیا ہوا ہے. تو وہاں تو یہ لوگ یہی سمجھتے تھے پتہ نہیں کتنا بڑا میں نے سٹاف رکھا ہوا ہے, کہ ماشاءاللہ میں جب آتا ہوں 15 دن بعد آتا ہوں ٹی ہاؤس, تو میرے ہاتھ میں ایک بیگ ہوتا ہے اور میں سب کو اخبار پیش کرتا ہوں کہ یہ لیجیے نیا اخبار آ گیا. اس اخبار میں نے یہ شوق پورا کیا کہ میں نے اپنے کالم لکھے. واہ, مجھے اب مل گیا نا, میرا اپنا اخبار ہی مل گیا کہ جہاں میں اپنے مزاحیہ کالم لکھ سکتا تھا. تو پھر اس کو میں نمایاں جگہ پہ لگاتا تھا کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ میری پلیسمنٹ کو وہ کوئی غلط کر سکے. میرا چونکہ اپنا اخبار تھا, یہ تو تھا, میں نے کہا یار سب کے پرے کر دو, اپنا ذرا بڑا کر کے لگاؤ کالم. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے پبلشرز کو بھی بھیجنا وہ اخبار, رائٹرز کو بھی فری میں. اس کا ایک بڑا اچھا رزلٹ نکلا کہ مجھے ایک دن ایک فون آیا تخلیقات پبلشر سے. تو انہوں نے کہا, علی بھائی نے, انہوں نے کہا کہ میں تخلیقات پبلشر سے بات کر رہا ہوں, اور ہمارا سٹال لگا ہوا ہے یہاں باغ جناح میں. اس وقت کوئی تھا, فیسٹیول ہو رہا تھا بکس کا, تو آپ آئے ہمارے پاس, ہم آپ کی کتاب چھاپنا چاہتے ہیں. اب یہ ذہن میں رہے کہ میری وہ افسانوں والی بھی نہیں ابھی آئی ہوئی کتاب, وہ وہیں رہ گئی درمیان. تو میں نے کہا آپ, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اتنے کتاب چھاپنے کے. کہنے لگے نہیں, وہ آپ ہمیں اخبار بھیجتے ہیں, اس میں آپ کا کالم ہوتا ہے نوخیزیاں, ہم اس کی کتاب چھاپیں گے, آپ سے نہیں پیسے لیں گے, آپ کو دیں گے. زبردست. اچھا, یہ میں نے سنا ہوا تھا کہ یار کچھ رائٹر ایسے ہوتے ہیں جن کو رائلٹی ملتی ہے, وہ لکھتے ہیں تو پبلشر انہیں پیسے دیتا ہے. میں نے پھر ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ یعنی مجھے دیں گے پیسے, مجھے کچھ نہیں دینا پڑے گا. کہنے لگے کچھ نہیں. میں خیر پہنچا ان کے پاس, اور ایز اٹ از جیسے انہوں نے کہا تھا, پھر انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا اور 12,000 روپے رائلٹی اس کی پہلے. اور وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیا بلا تھی, کہ اتنی خوشی کہ یار میری کتاب آ رہی ہے. نوخیزیاں کے نام سے وہ کتاب تھی پہلی جو آئی. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی افسانے کی کتاب بھی چھاپی, بہت ساری کتابیں, پھر 10 کتابیں تقریباً آئیں. لیکن یہ سلسلہ چل نکلا, اور وہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعتماد ضرور آ گیا کہ یار میری چیز کہیں لگ سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. بالکل ٹھیک, زبردست. سر آپ ایک کمال کے داستان گو ہیں. اگر آپ کی ہم تحریر پڑھیں تو اس کے سحر میں چلے جاتے ہیں, اور اگر آپ کو ہم سامنے بٹھا کے سنیں تو پھر بھی آپ اپنے سحر میں گرفتار کر لیتے ہیں ہمیں. یہ فن آپ کے اندر پہلے سے تھا یا آپ نے اس کو خود ہی تراشا ہے؟ میں میری پیدائش ہے 1972 کی.
ٹھیک ہے. تقریباً 50 سال کا ہونے والا ہوں. تو وہ ہمارا دور تھا ریڈیو والا دور. ریڈیو پہ ایک ڈرامہ چلا کرتا تھا, اب بھی شاید چلتے ہوں. ریڈیو پہ ڈرامہ, رات کو ڈیلی ایک ڈرامہ, جیسے پی ٹی وی پہ چلتا تھا ڈرامہ. اور پھر ریڈیو سے میرا تعلق بڑا گہرا رہا, ملتان ریڈیو سے. سرفراز خان صاحب ہوتے تھے, شفیق, آصف, علی تنہا, باقی سارے جو دوست ہیں وہ لہجہ, ریڈیو کا لہجہ, اور وہ خالص آپ کو نا سننے میں مزہ آتا ہے. ظاہری بات ہے ریڈیو میں ہم دیکھ تو نہیں سکتے, لیکن وہ جب رات کو لگتا تھا ریڈیو, پرانا والد صاحب کا وہ لگاتے تھے, تو وہ جو لہجہ اور وہ جو بولتے تھے نا, بڑا انسپائر کرتا تھا. اس سے یہ سمجھ آنا شروع ہوا کہ ہم نے کسی کو بات سمجھانی ہو تو کون سے غیر ضروری الفاظ کاٹ دیں, سیکوینس کیا رکھیں, الفاظ کا لہجہ کیا رکھیں, اپنی پچ کیا رکھیں. جیسے ابھی انٹرویو سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی وہ نوٹس کی بات ہو رہی تھی کہ ہم فرسٹ نوٹ پہ ہیں, سیکنڈ پہ, تھرڈ پہ, کہاں پہ اونچا کرنا ہے, کہاں پہ. یہ لہجہ جو ہے اس نے مجھے بات دوسروں کو سمجھانے میں بڑی مدد دی. میرا ایسا لہجہ نہیں تھا جیسے میں بول رہا ہوں, میں انتہائی تیز ہوتا تھا, لفظ کھا جاتا تھا. تو پرابلم آئے کہ یار سن نہیں رہا کوئی بات, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بات سمجھانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ لفظ نہ کھائیں. جب آپ لفظ نہیں کھاتے اور پورا اگلے تک بات پہنچتی ہے, اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اور اسی امپیکٹ کو, یہ تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ ہوا نا, اور یہ اسی وقت آتا ہے جب آپ آڈینس کے سامنے بیٹھتے ہیں. تو مجھے مشاعرے کی شکل میں, مجھے مزاح کی شکل میں, مجھے انٹرویوز کی شکل میں, میڈیا سے میرا پرانا تعلق ہے, مائک سے میری بڑی پرانی دوستی ہے. اس دوستی نے مجھے بات سمجھانے کا جو فارمولہ ہے وہ سمجھانے میں بڑی مدد دی. تو وہی چیز اب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں میں اگر بات کرتا ہوں تو یہ نہیں مجھے پتا میں کس انداز سے کرتا ہوں, لیکن بہرحال کنوے کرنے میں مجھے آسانی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک سر. سر اگر ہم مزاح کی بات کریں تو پہلے یہ ہمیں ٹی وی اسکرین پہ بڑے خوبصورت ڈراموں میں 50-50 کی بات کریں, الف نون کی بات کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا, اور پھر تھیٹر میں آ گیا, لیکن یہ فیملی تھیٹر ہوا کرتا تھا. پھر ایسا کیا ہوا کہ فیملی الگ ہو گئی, تھیٹر الگ ہو گیا؟ اچھا میں ایک بات بتاؤں, میں اس سے اختلاف ہے مجھے. جو عموماً جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, کوئی ضروری نہیں فیملی تھیٹر ہونا. آپ ایک ایڈلٹ تھیٹر علیحدہ کر دیں, فیملی تھیٹر علیحدہ ہو جائے. یہ تھیٹر پوری دنیا میں ایسے چلتے ہیں. یہ ہم تو کہتے ہیں نا جی پھکڑ پن. آپ یقین کریں جو لوگ کہتے ہیں نا پھکڑ پن, یہ انڈیا کی فلموں میں ایسی بےہودگی پسند کر جاتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہوتا. انگلش فلموں میں ایسا جملہ یا ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس پہ یہ کہتے ہیں یہ بڑا مزہ آیا, لیکن وہ یہاں پہ ہو تو وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے. ٹھیک ہے. مزاح کا کوئی تعلق نہیں, میں نہیں مانتا کوئی پھکڑ پن کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ہمارے الفاظ ایجاد کیے ہوں, یہ فلاں چیز پھکڑ پن ہے فلانا. بہرحال ہمیں اپنے کچھ نارمز کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اس میں رہ کے لکھتے ہیں. ورنہ ورلڈ اوور یہ ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کریں اور جو کچھ مرضی کہیں, آپ نے لافٹر لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہالی ووڈ کی اور ادھر کی آپ جو کامیڈی فلمیں دیکھتے ہیں, کروڑوں روپیہ وہ لگاتے ہیں اس چیز پہ کہ ایک سین ایسا بنے جس میں لافٹر آئے. ٹھیک ہے. ہمارے تو یہ جو کامیڈین ہیں یہ تو جملوں سے وہ لافٹر دے دیتے ہیں. بالکل ایسے. یعنی جو وہ کروڑوں روپے کی سچویشن بناتے ہیں. اب میں سلمان خان کی کچھ فلموں کا حوالہ دوں جو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے, کس قسم کی وہ حرکتیں کر کے وہ لافٹر لیتے ہیں. لیکن وہ فلم آپ کبھی سنیما میں دیکھیں, میں نے خود یہ سین دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ بےہودہ سین چلے تو لوگ ہنس ہنس کے بحال ہو جاتے ہیں. اچھا وہ چونکہ سلمان خان کر رہا ہے نا, وہ ہمیں افتخار ٹھاکر کرے یا طارق ٹیڈی کرے, یہ چونکہ یہ تو اس کیلیبر کے ہم سمجھتے نہیں نا, ورنہ ہمارا خزانہ پڑا ہوا ہے اس وقت. تو فیملی تھیٹر میں سمجھتا ہوں علیحدہ کر دینے چاہیے, فیملیز آئیں. ضروری نہیں کہ ہر تھیٹر میں فیملی آنی چاہیے. اور ہماری بہت ساری ایسی جگہ جہاں پہ فیملیز نہیں جاتی. بہت سارے پارکس ایسے ہیں جو فیملیز کے لیے نہیں ہیں. کچھ ایسی جگہ ہیں, ایون آپ شاپنگ مالز میں دیکھیں, ایک جمعے کا دن ہوتا ہے جو صرف فیملیز کے لیے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ فیملیز والا, میں اس اعتراض یہ ہے کہ ہمیں تھیٹر الگ الگ رکھنے چاہیے. ہر تھیٹر میں یہ جو کہنا کہ یہاں فیملیز کو بھی آنا ہے فلانا, لوگ جانا چھوڑ دیں گے. وہ جو لاہوریہ آپ کو پتہ ہے نا جس ٹائپ کا اب ہے مزاح میں, آپ کو میں سادہ سا جملہ سناؤں آپ کو نہیں ہنسی آئے گی. تو جو وہاں پہ جا رہا ہے 2-3 ہزار خرچ کر کے جا رہا ہے, اگر آپ اس کو ایک کرسپی جملہ نہیں دے رہے, اس کو مزہ نہیں آ رہا, وہ نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک. سر اگر ہم ایک خاص آڈینس کو دیکھ کر تھیٹر لے کے چلیں گے یا ہم اپنے ڈرامے لکھیں گے, اب فرض کریں جس طرح ارطغرل آیا ہے ڈرامہ, تو وہ بالکل ایک پیراڈائم شفٹ ہو گیا. لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہر گھر میں ہیں, بچے پہ ہیں, لوگ گیٹ اپ کر کے آ رہے ہیں بچے اس میں. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نئی چیز آئی ہے, اتنی ہٹ ہو گئی ہے, کیا لوگ اکتا گئے ہیں پہلے والی چیزوں سے؟ میں اتفاقاً میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں, آپ نے ذکر چونکہ کر دیا. مجھے ساری زندگی نا
پتہ نہیں کوئی طبیعت میں ایسی چیز ہے. مجھے یہ بادشاہوں والے ڈرامے کبھی بھی پسند نہیں آئے. تو مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ارطغرل جو ہے اس میں کیا ہے, اس کا کنٹینٹ کیا ہے اور وہ کیا وہاں پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی نہ مجھے یہ بات, ایک پسند کی بات ہوتی ہے نا, مجھے نہیں پتا وہ ڈرامہ کیسا ہے, لیکن یہ بادشاہوں والی فلمیں اور یہ ڈرامے اور یہ میں دیکھتا نہیں ہوں. اس سے پہلے تھا ہاں, اگر میں گھر میں ذکر کریں گے تو وہاں سب کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. ارطغرل ہے, اور وہ اس سے پہلے تھا, پتہ نہیں کیا تھا, کوسم سلطان جس میں تھی, تھا اس طرح کے. تو مجھ سے آپ بات کریں گے تو آپ مجھ سے ہارر فلموں کی بات کر لیں, ایکشن فلموں کی بات کر لیں, کامیڈی فلموں کی بات کر لیں, ڈراموں کی بات کر لیں, یہ میری پسند ہے. یہ جو ہے بادشاہوں والا کنٹینٹ, یہ پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے کبھی آیا نہیں پسند. ٹھیک ہے سر. اگر ہم فیوچر کو دیکھیں, مزاح کے فیوچر کو دیکھیں, تو جس طرح اب ٹک ٹاک آ گیا ہے, یوٹیوبر آ گئے ہیں, اور کنٹینٹ جو ہے وہ دن بدن کہا جا رہا ہے کہ گرتا جا رہا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی کنٹینٹ نہیں گرتا جا رہا. یہ میں نے پھر وہی بات آ جائے گی. ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز دیکھنے کو ملے جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ صاف ستھرا, آپ کیوں پی ٹی وی کیوں کم دیکھا جاتا ہے, وائی؟ وہ تو سب سے بہترین کنٹینٹ تو پی ٹی وی چلا رہا ہے نا, سرکاری ٹی وی. نہ اس پہ آپ کو اس طرح کے ڈانس دیکھنے کو ملیں گے, نہ اس طرح کی ولگیرٹی دیکھنے کو ملے گی. تو پھر تو چاہیے نا کہ پوری قوم جو درد میں ڈوبی ہوئی ہے کہ ہمیں اچھا مواد دیکھنے کو, صاف ستھرا, وہ پی ٹی وی دیکھے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات ہے کہ وہ سب سے زیادہ ڈاؤن جا رہا ہے پی ٹی وی. بالکل ٹھیک. جو مواد آپ کو دکھا رہا ہے, آپ یوں بٹن کریں کو تو کسی نمبر پہ لگ جائے گا پی ٹی وی, لیکن وہ نہیں دیکھنا. دیکھا سارا وہی مواد جا رہا ہے جس پہ اعتراض ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ مواد ٹھیک جا رہا ہے. موبائل ہے, موبائل میں سمجھتا ہوں آپ کی پرائیویٹ چیز ہے موبائل. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے موبائل لگا کے اور ٹی وی لاؤنج میں رکھ دیا ہو, سارے دیکھیں. ٹی وی پہ میں سمجھتا ہوں جب آپ فیملی ساری بیٹھی ہوتی ہے ٹی وی لاؤنج میں, تو ٹی وی پہ اس کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. باقی موبائل آپ کے پاس ہے, اگر آپ نے کنٹینٹ نہیں دیکھنا, ہر بندے کے پاس اپنا موبائل ہے, آپ نہ دیکھیں اسے, آپ بلاک کر دیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ کسی نے یہ مواد اس طرح کی لینگویج استعمال کر کے لوڈ بھی کیوں کیا ہے. ایک خاتون تھی نا, ایک لطیفہ ہے, میں آپ کو, تو انہوں نے علاقے میں ایک نیا تھانہ دار آیا, تو تھانہ دار نے پوچھا کہ بی بی آپ کو کوئی شکایت تو نہیں, مجھے پتہ چلا آپ بیوہ خاتون ہیں, اکیلی رہتی ہیں. وہ کہنے لگی شکایت تو ہے. تو اس نے کہا کیا؟ کہنے لگی میں جب چھت پہ جاتی ہوں کپڑے وغیرہ ڈالنے کے لیے, تو وہ سامنے نہر ہے, وہاں پہ لڑکے جو ہیں وہ مختصر لباس پہن کے نہاتے ہیں نہر میں. میں چونکہ میں تو عزت دار عورت ہوں, تو مجھے بڑی شرم آتی ہے اس بار. تھانے دار نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, میں ان کا علاج کرتا ہوں. تھانے دار گیا, اس نے خیر انہیں 2-4 لگائیں لڑکوں کا, خبرداری ادھر نہیں آئندہ نہانا. چلے گئے. 2-3 ہفتے بعد تھانے دار کا دوبارہ ادھر سے گزر ہوا, تو یاد آیا اسے کہ یہ وہ اس بی بی نے شکایت کی تھی. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, بی بی باہر آئی. تھانے دار نے پوچھا کہ آپ کو اب تو نہیں شکایت؟ لڑکوں کہنے لگی شکایت تو اسی طرح برقرار ہے. تو تھانے دار نے تھوڑا سا اونچا ہو کے دیکھا تو ساری نہر ادھر سے اس کا کونا خالی تھا. اس نے کہا لیکن لڑکے تو نہیں نہا رہے, تو شکایت کیسی ہے؟ آپ نہیں کہتی یہاں تو نہیں نہاتے, لیکن میں جب چھت پہ جاتی ہوں اور چارپائی کے اوپر چڑھ کے پنجے اٹھا کے دیکھتی ہوں, تو اب بھی مجھے وہ نہاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ چارپائی پہ چڑھ کے پنجے اٹھا کے کیوں دور دیکھتے ہیں, جب آپ کے پاس انٹرنیٹ میں یہ آپشن موجود ہے, آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ وہ چیز کیوں آپ کو اعتراض ہے کہ یار وہ میں تو ٹھیک ہے میں تو نہیں دیکھتا, لیکن اب بھی میں فلاں وی پی این لگا کے اور ادھر فلاں یہ جاتا ہوں نا, اب بھی مجھے وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو نہ آئیں, آپ نہ لگائیں, آپ وہ چیزیں دیکھیں جو کنٹینٹ, کروڑوں قسم کا کنٹینٹ پڑا ہے یوٹیوب پہ, انٹرنیٹ پہ, وہ بالکل ٹھیک. اٹس اپ ٹو یور چوائس. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. سر یہ جو نئے مزاح نگار آ رہے ہیں, ان میں آپ کن کا نام دینا چاہیں گے, کن کو آپ پسند کریں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. نئے مزاح نگار بہت شاندار ہیں, اور کے ایم خالد صاحب ہیں ان میں ناصر محمود ملک صاحب ہیں, ان میں شاہد ظہیر صاحب ہیں, ان میں کلیم صاحب ہیں, محمد کلیم صاحب ہیں. اس کے علاوہ وہ ہیں ہمارے علی رضا صاحب ہیں, بہت شاندار. اشفاق احمد ورق صاحب تو ہمارے آلریڈی ہیں ہی ہیں. یونس بٹ تو ہمارے اس میں مزاح کا جو امام ہیں ان میں سے شامل ہیں نا. اور ہم سب کے امام جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب ہیں, جو میرے بھی استاد ہیں, جن سے میں نے زندگی میں بہت سیکھا ہے. اور یاسر پیر زادہ ہیں, مزاح کا بہت اچھا نام ہے. اسی طرح حسین شرازی صاحب ہیں. اچھا, کئی نام جو ایسے ہیں, آپ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اب خواتین بھی اس طرف آئی ہیں. ورنہ ہم ایک دفعہ نا بشرا رحمان آپا سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی خواتین مزاح نہیں لکھتی,
میں نے کبھی کوئی خاتون کی ایسی مزاحیہ تخلیق نہیں دیکھی جس پہ ہنسی آئے. تو کیوں نہیں لکھتی؟ تو انہوں نے کہا جی خواتین کی سب سے مزاحیہ تخلیق مرد ہیں. تو اب تو مجھے باقاعدہ جو خواتین ہیں، مثلاً کرن خان ہیں، یہ بہاولپور سے تعلق رکھتی ہیں، نہایت اعلیٰ مزاح نگار. اسی طرح فاطمہ عمران ہیں، کیا چست جملہ لکھتی ہیں اور کیا شرارتی جملہ ہے. اور یہ جو لوگ، یہ اس طرح خواتین جب آگے آئیں گی، مزاح کے جملے ہمیں سننے کو ملیں. ابھی بہت سارے مزاح نگار، چونکہ فوراً ایسا سوال آ گیا تو وہ میرے ذہن میں بھی شاید نہ آئیں، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ مزاح نگار ہیں سچی. ابھی توصیف عزت صاحب ہیں، وہ بھی بہت اچھا مزاح نکلتے ہیں. مجھے اب یاد نہیں، کرنل امجد صاحب ہیں، غالباً ان کا نام کرنل امجد ہی ہے، بہت شاندار مزاح لکھتے ہیں. اور یہ جو روایت آگے چلی ہے جی نثری مزاح والی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے والے وقتوں میں آپ کو ایسا ایسا مزاح نگار دیکھنے کو ملے گا، ایسا جملہ. ذوالفقار احسن صاحب ہیں، بہت اچھے مزاح نگار. اب انہوں نے اپنا نام ذوالفقار علی کر لیا ہوا ہے، 3 مجموعے ان کے. اور یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ آپ جائیں تو آپ کو ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں، بعض اوقات سمجھ تو نہیں آتی کہ یہ کس نے لکھا ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ سب کے سب مزاح نگار ہیں. وہ جو شرارتی لوگ، وہ جو ایک لائن لکھتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن ہمارا خوشگوار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو مزاح نگاروں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. عطا اللہ قاسمی صاحب کا ایک جملہ ہے کہ نثری مزاح کی آنے والی ہر کتاب اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا بھی مزاح نگاروں سے مایوس نہیں ہوا. واہ سر، آپ کا جناب قاسم علی شاہ صاحب سے کافی اچھا رشتہ ہے، ان کی شخصیت سے، ان کے کام کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ میں قاسم علی شاہ صاحب انتہائی، میں سچی بات بتاؤں، ہم بہت عرصے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور میں نے ان کی ذات میں سچی بات ہے انکساری دیکھی ہے. بلکہ میں نے ایک کالم میں بھی ایک لکھا تھا، اب مجھے ان کی سب سے خوبصورت بات لگتی ہے جب وہ سر جی کہہ کے بات کرتے ہیں. اتنے بڑے کیلیبر کا بندہ، اور ایز یوزل جیسے میں نے بتایا ملتانی لوگ ہیں ہم، تو ہمیں تو ایسا بندہ جو جتنے بڑے کیلیبر کا ہو اتنا جھک کے ملے تو ہماری تو جان نکل جاتی ہے یار. تو میں ایسے بندے مجھے پسند بھی آتے ہیں. یعنی شاہ جی کا جتنا بڑا کیلیبر ہے اور جتنا ماشاءاللہ انہوں نے نام کمایا ہے، اس کے باوجود ان کے اندر اتنی عاجزی، اور اللہ نے اسی لیے انہیں پھل لگایا ہوا ہے. یہ عاجزی جس میں سے نکلی ہے، آپ دیکھیں وہ گیس کے غبارے کی طرح اوپر تو چلے گئے ہیں لیکن اندر سے خالی ہو گئے. شاہ جی پھلدار شاخ کی طرح جھکے ہوئے ہیں، ان کو پھل لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ کامیابی دے. اور میں جب بھی یہاں آتا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس ادارے میں مجھے ہی نہیں، میں نے ہر ایک کو یہاں عزت ملتے دیکھی. یعنی شاہ جی کا اپنا گفتگو کا انداز، ان کی مسکراہٹ، ان کی دوستی، ان کا پیار. میں نے ابھی آپ کے ادارے کا وزٹ کیا، یہاں پہ جو میں نے تصویریں دیکھیں، ہر اچھے بندے کی تصویر میں نے یہاں دیکھی. میرے دوست عارف انیس یہاں پہ موجود ہیں دیوار میں، بلکہ میں شاہ صاحب سے کہہ رہا تھا یہ آپ نے میرے دوست کو دیوار میں چنوا دیا. رحمان فارس یہاں پہ موجود، جو سینئرز ہیں ہمارے، اشفاق احمد صاحب ہو گئے، اسی طرح بانو قدسیہ یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ تصویریں، یہ لوگ، یہ لٹریچر، یہ علم، یہ فضا، یہ بڑی خوبصورت فضا ہے. اور میں بڑا شکر گزار ہوں قاسم علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آج موقع بھی دیا بات کرنے کا. نمبر 2 کہ وہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا، محبت پھیلانے والا، یہ بہت شاندار کام ہے. میرا بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں موجود ہوں، اکثر دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ پورشن آپ نے شامل کرنا ہے انٹرویو میں لازمی طور پہ. وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ قاسم علی شاہ سے آپ کی کیسے دوستی ہو سکتی ہے، آپ تو موٹیویشنل سپیکنگ کے خلاف ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں یہی سب سے بڑی خوبی ہے. میں بڑے کالم میں نے لکھے ہیں موٹیویشنل سپیکرز کے خلاف. یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں محکمہ پولیس کے خلاف تو ہو سکتا ہوں، لیکن میرے آدھے سے زیادہ دوست محکمہ پولیس میں ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں. میں بیوروکریسی کے خلاف ہوں، لیکن جو میرے دوست بیوروکریسی میں ہیں وہ تو میرے دوست ہیں. تو شاہ صاحب وہ خوش نصیب انسان ہیں، میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ مجھے قاسم علی شاہ کی شکل میں ایک ایسا دوست میسر ہے جو میں موٹیویشنل سپیکنگ کے خلاف لکھتا ہوں وہ کہکا لگاتے ہیں اس پہ. یعنی کبھی مجھے یہ سننے کو نہیں ملا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ اس پہ نہیں آپ نے لکھنا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں کبھی کبھی یہ شرارت کر دیتا ہوں درمیان میں جو میرا، لیکن نظریاتی اختلاف کے باوجود شاہ صاحب اور میری دوستی نہایت مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اسی طرح قائم رہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کو تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو مزاح کو سمجھنا چاہتے تھے اور گل نوخیز اختر صاحب کی شخصیت کو مزید قریب سے دیکھنا چاہتے تھے، ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.